اس مردے کی گوشت کو کھاتے بھی ہیں. اچھا. مردے کا فلیش بھی کھاتے ہیں, وہ مردے کا یورین بھی پیتے ہیں, اور اس کی جو ہے وہ جو انٹسٹائن وغیرہ جسم میں جتنے گندے اعضاء انسان کے وہ سارے وہ کھاتے ہیں. اچھا, اس دوران وہ کیا کرتے ہیں کہ اس چتا سے کچھ دوری پہ بیٹھ کے ایک ریچول پرفارم کرتے ہیں آگ جلا کے. اچھا. اس ریچول کے لیے کچھ زمین پہ نا ایک خاص قسم کا ایک ڈائریکشن میں ایک نشان بناتے ہیں, اس کے اوپر ایک لال دھاگا لپیٹتے ہیں, حصار بناتے ہیں, لال دھاگا باندھتے ہیں, اس کے اندر وہ بیٹھتے ہیں, پھر وہ اپنا ایک منتر تنتر کا جاپ شروع کرتے ہیں. اوکے. پھر کیا ہوتا ہے کہ چتا میں سے نا ایک شعلہ اڑتا ہے. اچھا. وہ اڑ کے آتا ہے اس سادھو کے پاس. سادھو کے پاس آنے کے بعد وہ اس دائرے کے اندر نہیں داخل ہوتا, دائرے کے باہر یا جو وہ جس ڈائریکشن میں وہ جو بنا ہوا ہے نشان جس میں وہ سادھو بیٹھا ہے, اس ڈوری کے اوپر وہ چلنا شروع کرتا ہے. اچھا. اس کی پوجا, اس کے پوجا تو نہیں, خیر وہ تنتر منتر کے دوران وہ اس پہ چلنا شروع کرتا ہے. جہاں وہ تنتر منتر کا ریچول اس کا عمل ختم ہوتا ہے وہ بجھ کے گر جاتا ہے, وہاں پہ راکھ ہوتی ہے. اوکے. اس راکھ کو اٹھا کے یہ لوگ ڈبی میں سٹور کر لیتے ہیں. اس میں قید ہوتا ہے اس مردے کا ہمزاد. اب وہ کتنی کوانٹٹی میں چاہیے کسی پہ جادو کرنے کے لیے. فار ایگزامپل یہ ٹیبل ڈسٹی ہے, 1-2 دن سے پڑا ہے ڈسٹی ہے, اس پہ میں نے اپنی اس فنگر کو ایسے رب کیا ہے. ٹھیک ہے. اس پہ کتنی ڈسٹ آئی ہوگی؟ بہت مائنر سی ہے, مائنر پارٹیکلز ہوں گے. اتنا کافی ہے کسی بھی انسان کو ڈیمیج کرنے کے لیے, مارنے کے لیے, قتل کرنے کے لیے, یا کچھ بھی نقصان پہنچانے کے لیے. ٹھیک ہے. تو اس پیشنٹ کو یہ کھلایا گیا, اس کو یہ کھلایا ہوا تھا, اور اس کی وجہ سے وہ اس حال میں پہنچا کہ آپ اندازہ کریں وہ آئی سی یو تک پہنچ گیا. امریکہ کے ڈاکٹرز اس کا علاج کر رہے تھے, لیکن اس کی آپ کو اس بات کا ادراک کیسے ہوا کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہے؟ دیکھیں اس کا جو چہرہ تھا نا, اس کے چہرے کے اوپر وہ ایول اینٹی ظاہر ہونا شروع ہوگی, اور اس کو جادو کھلایا ہوا تھا جو اس کے ایکس رے کے اندر وہ 5 کھوپڑیاں نظر آئی تھی. اچھا. یہ چیز وہاں سے کلیئر ہوئی کہ 5 کھوپڑیاں جو اس کے جسم کے اندر نظر آ رہی ہیں. لیکن وہ 5 کیوں تھی؟ کوئی وجہ ہوگی اس کی بھی. اچھا. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے 5 بار کھلایا ہو, یا 5 ڈوز ملی ہیں اس کو, یا 5 مردوں کی راکھ ہو. فیصل آباد کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک ایسا سکول موجود ہے جو اپنے پرسرار واقعات کی وجہ سے بند پڑا ہے. اسے غلام حیدر ہائی اسکول کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ عمارت 300 سال پرانی ہے اور پارٹیشن سے پہلے یہ ایک جیل ہوا کرتی تھی. اس اسکول میں بچوں کے ساتھ عجیب و غریب واقعات پیش آنے لگے تھے. بچوں کا کہنا تھا کہ کلاس کی چیئرز اور ٹیبل خود بخود ہلنے لگتے ہیں, جبکہ ٹیچرز کا کہنا تھا کہ بلا وجہ بیل بجنے کی آواز آتی تھی جبکہ بیل کے پاس کوئی موجود نہیں ہوتا تھا. کچھ کلاس رومز کے اندر سے چیئرز گھسیٹنے کی آوازیں آتی تھی جیسے بہت سے بچے کھیل رہے ہوں. جب اندر جا کر دیکھا جاتا تو سب چیئرز بکھری ہوتی مگر کوئی اور موجود نہ ہوتا. ایک روز بورڈ پر لکھا تھا قیدیوں کی گنتی کرو, اور اسے ریموو کرنا مشکل ہو رہا تھا. بعد ازاں کچھ بچوں کے غائب ہونے کے حادثات پیش آنے لگے, اور رات کو جب اسکول خالی ہو جاتا تو اندر سے زنجیروں اور ٹارچر کرنے کی آوازیں آتی. فوراً یہ اسکول بند کر دیا گیا. کیا آپ اس اسکول میں ایڈمیشن لینا چاہیں گے؟ مزید واقعات کے لیے فالو کریں. لاہور کے علاقے علامہ اقبال ٹاؤن میں ایک ایسا ہاسپٹل موجود ہے جہاں رات ہوتے ہی جنات کی آمد کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ یہاں رات 10 بجے کے بعد ایسے لوگ آتے ہیں جو دیکھنے میں تو انسان لگتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ انسانوں میں سے نہیں ہوتے. اس ہاسپٹل میں ڈیوٹی دینے والے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ انہیں دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کے پاس آنے والا شخص انسان نہیں بلکہ جنات میں سے ہے. اس ہاسپٹل کے سیکیورٹی سٹاف کا دعویٰ ہے کہ یہاں رات میں آنے والے 80% لوگ CCTV فوٹیج میں نظر ہی نہیں آتے. وہ بظاہر تو دکھ رہے ہوتے ہیں لیکن جب انہیں اسکرین پر دیکھا جاتا ہے تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں ہوتا. اس ہاسپٹل کے بارے میں کافی پر اسرار باتیں مشہور ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاسپٹل بننے سے پہلے یہاں پرانے درخت ہوا کرتے تھے جن پر جنات کا بسیرا تھا. جب یہ ہاسپٹل بنایا گیا تب جنات سے باقاعدہ اجازت لی گئی تھی, جبکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس ہاسپٹل کا اونر بھی جنات میں سے ہے. یہ ایسا ہاسپٹل ہے جہاں قدم رکھتے ہی احساس ہونے لگتا ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں. لاہور شہر میں ایک ایسی مسجد موجود ہے جہاں عشاء, فجر اور مغرب کی نماز نہیں ہوتی. یہ مسجد آج سے 400 سال پرانی ہے جسے موتی مسجد کے نام سے جانا جاتا ہے.
कहा जाता है कि इस मस्जिद में नेक जिन्नात रहते हैं। इस मस्जिद में दिन भर लोगों की आमद का सिलसिला जारी रहता है, मगर असर के बाद उसे खाली करवा दिया जाता है। ये मस्जिद मुगल दौर में तामीर हुई थी और कई साल तक वीरान रही। कहा जाता है कि तब इस मस्जिद को जिन्नात ने आकर आबाद किया और वो आज भी इसी मस्जिद में रिहाइश पजीर हैं। इस मस्जिद में कई बार रात के वक्त जिन्नात को नमाज पढ़ते देखा गया है, जबकि इंतजामिया का ये भी कहना है कि यहाँ इशा, मगरिब और फजर की अजानें जिन्नात देते हैं। यहाँ आने वाले कई लोग कहते हैं कि इन्हें किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। ऐसा महसूस होता है जैसे उनके आसपास कई लोग मौजूद हैं जो धीमी आवाज में अल्लाह का जिक्र कर रहे होते हैं। इस मस्जिद में ऐसे भी लोग देखे गए जो नमाज पढ़ते पढ़ते अचानक गायब हो गए। क्या आपने कभी यहाँ इशा की नमाज पढ़ी है? फॉलो करें मजीद पुरसरार वाकयात के लिए। फैसलाबाद के एक छोटे से गांव में एक ऐसा स्कूल मौजूद है जो अपने पुरसरार वाकयात की वजह से बंद पड़ा है। इसे गुलाम हैदर हाई स्कूल के नाम से जाना जाता है। ये इमारत 300 साल पुरानी है और पार्टीशन से पहले ये एक जेल हुआ करती थी। इस स्कूल में बच्चों के साथ अजीबो गरीब वाकयात पेश आने लगे थे। बच्चों का कहना था कि क्लास की चेयर्स और टेबल खुद ब खुद हिलने लगते हैं, जबकि टीचर्स का कहना था कि बिला वजह बेल बजने की आवाज आती थी, जबकि बेल के पास कोई मौजूद नहीं होता था। कुछ क्लासरूम्स के अंदर से चेयर्स घसीटने की आवाजें आती थी, जैसे बहुत से बच्चे खेल रहे हों। जब अंदर जाकर देखा जाता तो सब चेयर्स बिखरी होती, मगर कोई और मौजूद ना होता। एक रोज बोर्ड पर लिखा था, कैदियों की गिनती करो, और उसे रिमूव करना मुश्किल हो रहा था। बाद अज़ां कुछ बच्चों के गायब होने के हादिसात पेश आने लगे और रात को जब स्कूल खाली हो जाता तो अंदर से जंजीरों और टॉर्चर करने की आवाजें आती। फौरन ये स्कूल बंद कर दिया गया। क्या आप इस स्कूल में एडमिशन लेना चाहेंगे? मजीद वाकयात के लिए फॉलो करें।